ہم دنیا کی اتنی بدبخت ترین قوم ہے کہ ہماری بدبختی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے کہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ٹویٹر کے ٹرینڈز دیکھیں گے تو ٹرینڈ چل رہا ہوگا کہ جی انڈیا نے جاپان کو سرپاس کر لیا ہے کار مینوفیکچرنگ میں، انڈیا نے آئی ٹی کے اندر یہ کام کر دیا ہے، انڈیا کی کرکٹ ٹیم یہ اعزاز حاصل کر رہی ہے، انڈیا میں جو اکانومی ہے وہ اس ریشو سے اوپر جا رہی ہے، آگے آنے والے پروجیکٹس ان کے یہ ہیں پڑے. یا کسی اور ملک کی اگر آپ بات کریں تو وہ بھی اپنے ڈیفنس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے، اپنے آنے والے 15-20 سالوں کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. یہ ٹرینڈ چل رہے ہیں مختلف ممالک میں. اور بدبخت پاکستان، اس میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ باجوہ صاحب نظر آ جاتے ہیں ٹرینڈنگ میں نا ہر 3-4 دن کے بعد. اور ٹرینڈنگ چل کیا رہی ہے کہ باجوہ صاحب اپنا ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وضاحت دے رہے ہیں کہ جی وہ خان صاحب کے ساتھ جو انہوں نے، بلکہ خان صاحب کے ساتھ کیا، جو ملک کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا، ملک کو جو اپنی ایک مڈل فنگر دی، وہ انہوں نے کیوں دی، اس کی وجوہات وہ دے رہے ہیں. کبھی وہ بلا لیتے ہیں جاوید چودھری کو کہ بھائی تو کالم لکھ، میری عزت بچا. جاوید چودھری ہے کسی کی عزت بچانے کے قابل؟ وہ بندہ، اس میں ہے اتنا آئی کیو؟ اس نے کتابیں پڑھی، 100 مثالیں نکال لی، اور ان 100 مثالوں کو لوگوں کو بتا کے، چیزوں کو ان کے ساتھ جوڑ کے اس نے اپنی زندگی گزار لی ہے. اس کے پاس ان 100 کہانیوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اپنی عقل سے تو وہ بندہ بات کر ہی نہیں سکتا. اچھا جی، جاوید چودھری کے کالم سے اپنی بےزتی کروائی اور اس کے بعد پھر بلا لیا آپ نے منصور علی خان کو. وہ بیچارہ ویسے ہی اتنا سڑ رہا ہے، کبھی عمران خان سے، کبھی فواد چودھری سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، پھر نون لیگ کی نالائکی کا اس کو علیحدہ غصہ ہے. وہ بیچارہ اپنی کمپلیکس میں سڑی جا رہا ہے، مری جا رہا ہے، اور جتنا سڑ رہا ہے اتنا اس کا منہ بلب کی طرح روشن ہو رہا ہے. یہ بھی ایک عجیب ہی اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے. منہ اس کا روشن ہوتا ہے، باتیں اس کی میں کالی کالی نکل رہی ہوتی ہیں منہ سے، ایک عجیب ہی سوائے گا بھائی جان کا. اب باجوہ صاحب جتنی بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، جتنا بول رہے ہیں، کہنا یہ چاہیے کہ بول نہیں رہے، منہ سے ٹٹی کر رہے ہیں. کہ ٹٹی سے بھی کوئی عجیب بڑی غلیظ چیز آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو سوچ لیں کہ جب بولتے ہیں وہ کرتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی آپ خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا ہے، وہ مشہور ہو گیا ہے قوم کے اندر، قوم تیار ہے. اب آپ نے اس بیانیے کو ٹیکل کرنا ہے، آپ نے کسی لیول پہ جا کے ٹیکل کر رہا ہے نا اس کو. ابھی جس طرح کی آپ حرکتیں کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ آپ خان صاحب کی جھانڈوں کے بھی برابر نہیں ہیں. لٹرلی ایک مشورہ آپ کو دیتا ہے ایک پاکستان کا ایک عام آدمی، اگر آپ کی زبان میں کہوں تو بلڈی سویلین، کہ اگر آپ نے واقعی مقابلہ کرنا ہے نا خان صاحب کے بیانیے کا تو آپ ہمیں ہائر کر لیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا چیز بولنی ہے، کیسے سوچنا ہے، کیسے اس کو بیان کرنا ہے. اس طرح نہیں کرنا جس طرح وہ ڈی جی آئی ایس پی آر آ گئے تھے، ڈی جی آئی ایس آئی آ کے اپنی مروا کے چلے گئے ہیں. اس طرح نہیں بتانا قوم کو، کسی اور طریقے سے اس کو پیش کرنا ہے، پھر شاید یہ قوم آپ کی بات سن لے. لیکن نہیں، نالائکی پہ نالائکی، مطلب کس حد تک آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. آپ سوچیں ہمارا لیول، کہ ہم نے خدا کے بعد آپ کو عقل مند سمجھا کہ یہ دنیا کے باہر کے بہترین فیصلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور دنیا کے اندر کے بہترین فیصلے ہماری قوم کے ہیروز، ہماری فوج اور جو ایجنسی ہے حرام خور مار خور، یہ کرتے ہیں. مطلب ہمارا یہ لیول تھا ٹرسٹ کا آپ کے اوپر. بنگالیوں کو آپ کی اصلیت 71 میں سمجھ آ گئی تھی، اور اس نالائق قوم کو 2023 تک کا عرصہ لگ گیا سمجھنے میں کہ آپ اصل میں ہے کتنے پانی میں. چلیں کوئی نہیں، دیر آئے درست آئے، قوم کو سمجھ آ گئی، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اینڈ پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ نے جو لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، بہت سارا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے، ملک کو برباد کر لیا ہے، آپ نے زندگی کتنی گزارنی ہے؟ 80 سال 90 سال، عزت آپ کی رہ نہیں گئی، روز ٹرینڈنگ میں آپ گالیاں کھا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر ایسی زندگی آپ نے گزارنی تھی نا تو اس 80-90 سال کی زندگی پہ لاکھ دی لعنت.